إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بات چل رہی تھی اولاد کی تربیت پر ماں کا کردار، اور اس جمعے اکتوبر کا جو دوسرا جمعہ 10 تاریخ کو پڑھایا تھا، میں نے کہا تھا جیسے ماں کا کردار ہے ایسے والد کا کردار پر بھی بات کروں گا۔ یہ سورۃ الکہف جو آپ جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اس میں ایک دیوار کا قصہ ہے۔ اس شہر میں 2 بچے یتیم بچے جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، خضر علیہ السلام نے یہ دیوار گرنے کے قریب تھی، اس کو تعمیر کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر اعتراض تھا۔ اصل وہ سوالات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے
جو خضر علیہ السلام سے کیے تھے. ہمارا اس میں سے موضوع کہ بچے یتیم ہو گئے اور خزانہ دیوار کے نیچے دفن ہو گئی اور دیوار گرنے کے قریب اور بچے چھوٹے ہیں. جو ہی گرے گی خزانہ تو لوگ نکال لیں گے. اللہ تعالی نے مہربانی کی اور خضر علیہ السلام کو کہا جاؤ یہ دیوار درست کر دو. تیرے رب کی یہ چاہت تھی. کیا فَأَرَادَ رَبُّكَ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا. جب یہ جوان ہو جائے، اس قابل ہو جائے، یہ خزانہ اپنا نکال لیں رحمت من ربک، تیرے رب کی رحمت کے ساتھ. تو اس میں یہ جو مہربانی ہوئی بچوں پر اللہ تعالی کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کے جو والد تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا. والد کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت فرمائی. باپ نیک نہ ہو اور بچے کو امام کعبہ کا تصور بنا کر رکھے کہ امام بن جائے بیت اللہ کا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ ان کا بڑا نیک تھا. اس کی نیکی کا اثر بچوں پر ہے کہ اللہ نے ان کے مال کی حفاظت فرمائی. تو ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا نیک ہونا، رشتہ دیتے ہوئے چیک کیا کرے نیک ہے بچہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں حفظ بصلاح ابویہما، یہ دونوں بچے اپنے والدین کی نیکیوں کی وجہ سے محفوظ کر دیے گئے. والد کی نیکی کام آئی. والد کا نیک ہونا، اولاد پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، رحمت من ربک. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو نماز پڑھتے تہجد، تو اپنے چھوٹے بچے کو سوتے ہوئے دیکھتے اور فرماتے، مخاطب ہو کر بچے وہ تو سویا پڑا ہے، اے میرے بیٹے یہ عبادات جو میں کر رہا ہوں تیرے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کر رہا ہوں. والد کا نیک ہونا یہ فردی نماز نہیں، یہ تو تہجد ہے، قیام اللیل ہے. اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہے اور پھر رونے لگ جاتے اور روتے ہوئے قرآن کی یہ آیت تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا باپ بڑا نیک تھا. ہم کتنے نیک ہیں، ہمارا اثر اولاد پر. جب باپ بیٹے کے سامنے سگریٹ، نشہ، شراب، نسوار جو کچھ کھائے اور پیے گا تو بیٹا کیا کرے گا؟ سبحان اللہ. سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا انی لأصلی فأذکر ولدی فأرید فی صلاتی، میں نماز پڑھتا ہوں اور پھر مجھے اپنی اولاد کا خیال آتا ہے. سارا دن ہم اولاد کے لیے تو بھاگتے پھرتے ہیں،
بڑھاپے میں بھی جو انسان کما رہا ہوتا ہے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ وہ تو زندگی گزار چکا ہے، یہ مکان اور کوٹھیاں جو بنا رہا ہے اس عمر میں، وہ کس کے لیے؟ کل اولاد تنگ نہ ہو، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ مل جائے۔ اور جو اسلاف تھے ہمارے، ان کا تذکرہ دیکھیے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں انی لاصلی فاذکر ولدی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور مجھے بچہ یاد آ جاتا، تو پھر فارید فی صلاتی، میں زیادہ عبادتیں ارادہ کر لیتا ہوں، زیادہ عبادتیں شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کا اثر میری اولاد پر پڑے گا۔ اور اگر میں باپ ہی ٹھیک نہ ہوا تو اولاد کی تربیت کیسے ہو؟ باپ کا نیک ہونا اولاد کے لیے بڑا ضروری، بڑی رحمتیں اترتی۔ بیٹے تو سوئے ہوئے ہیں اور باپ تہجد پڑھ رہا ہے، اس تہجد کا اثر اس کی اولاد پر ہے۔ والد کو یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دینے چاہیے اولاد کے لیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر علیہ السلام کے چچا داد بھائی ہیں۔ چچا مثل والد، خالہ مثل ماں ہے۔ کیا کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے، چچا کے بیٹے کے لیے، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کا علم عطا فرما، اسے فقاہت نصیب فرما، اسے قرآن کی تفسیر کا فہم عطا فرما۔ سب سے بڑے مفسر یہ ہاتھ پھیلایا کرے، بد دعا نہیں ہو، اولاد کو دعا دیا کرے۔ کوئی غلط کام کر بھی لے تو پھر بھی دعا نکالیے منہ پہ سے، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہو جاتی ہے سیدھی۔ اور ہم دیکھتے ہی نہیں کہ ہم کیا رہ گئے اولاد کے بارے میں۔ دعا کیا کرے، کوئی تنگ بھی ہونا اولاد سے تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری اولاد سے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہ ذریت جو ہے، تو رات کو جب آدمی کھڑا ہو اللہ کے سامنے یا فرائض میں بھی ہر فرض کے بعد دعا مانگ رہے ہو، اپنی اولاد کے لیے اللہ کا دروازہ ضرور کھٹکھٹاؤ کہ اللہ انہیں توفیق دے یہ مسجد میں آ جائے۔ اولاد کے لیے رب کا دروازہ کھٹکھٹائیے اور اللہ قبول کرنے والا ہے۔ امام کعبہ نے جب ایک مرتبہ دوران خطبہ واقعہ بیان کیا تو زاروں کتار رو رہے تھے کہ ایک بچہ بڑا شرارتی تھا، اس کی والدہ نے مہمانوں کے لیے کھانا بنایا اور مہمان پہنچنے ہی والے تھے کہ بچے نے ریت کی مٹھی اٹھائی اور سالن میں ڈال دی۔ ادھر سے ماں نے کھڑکی میں سے کوئی سامان رکھنے لگی، اس نے کہا او، ادھر سے مہمان، ادھر سالن میں ریت مٹی۔ تو والدہ نے کیا کہا، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے، یہ کیا کر دیا؟ بچہ بھاگ گیا۔ پھر روتے ہوئے فرماتے ہیں، جانتے وہ بچہ کون تھا؟ وہ عبد الرحمن السدیس، یہ جو میں ممبر پر کھڑا ہوں بیت اللہ۔ دعا کا دروازہ
اولاد کے بارے میں، یہ والد کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ ان کو حلال کھلائیے، کیونکہ کمائی والد کی ذمہ داری ہے، باہر سے کما کر لانا ہے۔ ماں کی ذمہ داری چار دیواری میں اس کی تربیت کرنی ہے، وہ ہم پچھلے مہینے اس کا بتا چکے ہیں کہ کیا عمدہ کردار ہے ماں کا۔ لیکن جو معاش ہے وہ تو والد کی ذمہ داری، وہ باہر سے کما کر لا رہا، دیکھیے گا کہیں حلال کی بجائے حرام نہ لے آئیں۔ یہ لقمہ جو لے کر آ رہے ہیں یہ حرام کا نہ ہو، یہ تربیت کا حصہ بنے گا کل۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی بیٹے کو جو دیا اور جو کھلایا اس میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں۔ میرے والد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمیں پانچوں بھائیوں کو کہ میں نے جب تک کمایا ایک پیسہ بھی حرام کا گھر کی دہلیز میں داخل نہیں کیا، تو میں لقمہ حلال کا کھلایا۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ حرام کما کر کوٹھیاں بنگلے کاریں اور دنیا جہان کی انہیں آشائشیں دے دی اور پھر وہ نافرمان ہو گئی، پھر وہ باغی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو آپ نے فرمایا تھا ان ابنی، یقیناً یہ میرا بیٹا ہے اور سید ہے، سردار ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں انشاءاللہ یہ صلح کروائے گا، اور کروائی۔ پھر اپنا ہاتھ امیر معاویہ کو دے دیا تھا، جنگ ختم ہو گئی۔ انہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، صدقے کی۔ بچے ہیں نا، بچے جاتے ہوئے پتہ نہیں دکانداروں سے ٹافیاں اٹھا لیتے ہیں، چپکے سے ایسے گئے، ابھی اس کو کہا یہ دینا ذرا، اس نے منہ پرے کیا، دو ٹافیاں اٹھا کے جیب میں ڈال۔ باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بچے نے شرارت کر دی، ہائے یہ افسر لگا ہوا ہے تو ساری جگہ سے حرام اکٹھا کر کے۔ اور مجھے یاد ہے ایک شخص کو میں نے دیکھا اسٹیشن پر، گاڑی رکی، مچھلیاں جا رہی تھی، وہ گار کے پاس گیا اور اتنی بڑی مچھلی اس مچھلیوں میں سے نکال کر گھر لے گئی۔ ریلوے آفیسر تھا، حلال ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حسن رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور باہر پھینک دی اور فرمایا حسن سید پر صدقہ بھی حرام، آپ نہیں کھا سکتے۔ اور یہاں مانگنے والوں کی اکثریت ہے سید کو خیرات دو۔ حرام لقمہ، مولوی مسجد کے غلے توڑ لے اور بچوں کو جا کر کھانا کھلا دے، کل وہ ممبر پر چڑھیں گے؟ دکان پر بیٹھے ہوئے کلرک ہے اور کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو رہا، لا 5,000 روپے قائد اعظم یونیورسٹی ہے نا یہ پاکستان، لاؤ ادھر، قائد اعظم نے کہا تھا کہیں کام نہ ہو تو مجھے پیش کر دینا، تو نوٹ دو اور کام کروا لو۔ وہ پیسے لے کر جو آٹا اور سالن اور دال اور مرغ اور کڑھائیاں لے کر میں گھر پہنچوں گا، میری اولاد کھائے گی، تربیت اسلامی ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے وہ جسم جو حرام پر پلا ہو اس لائق نہیں کہ وہ جنت میں جائے، وہ تو دو گز ہے۔ تو کھانے سے پہلے سوچئے گا یہ جو میں لا رہا ہوں والد باہر سے کما کر، بے شک ریڑھی والا کیوں نہ ہو،
کہ وہ ادھر کرتا ہے تو اس کا شاپر اٹھا کر ادھر جو پہلے پڑا ہوتا ہے گندا شاپر بھرا ہوا سامان کا وہ اس میں، اور وہ گھر پہنچتا ہے میں نے تو ٹماٹر بڑے چن چن کے ڈالے تھے، یا تو گلے ہوئے کدھر سے آ گئے۔ حلال ہے، یہ والد کی ذمہ داری، باہر سے کما کر لانا، مزدوری کرنا۔ افسر ہے وہ بھی مزدوری کرتا ہے، مزدور ہے وہ بھی مزدوری کرتا ہے، کہ صبح 9 بجے پہنچ رہے ہیں 11:30 بجے پہنچ رہے ہیں، یہ رستے میں موٹر سائیکل پنکچر ہو گیا، روز ہی پنکچر ہوتا ہے، اور ٹھیک 4 بجے مزدور کہتے میری مزدوری ختم۔ وہ جو مزدوری کے 2500 مستری لے کر جا رہا ہے، ایمانداری سے بتائیے حلال لے کر جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حرام، حرام کا پیسہ، کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، کیا نمازی اور بے نمازی، کوئی تمیز رہ گئی ہے؟ الا من رحم ربی۔ حرام کھلا کر اور سمجھتے یہ ہیں کہ اولاد باپ باپ کی فرما بردار بنے، آنکھیں نہ نکالے آگے سے، سر نہ اٹھائے، فرما بردار رہے، کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ بھئی تم فرما بردار تھے تو ماں باپ، تمہارے باپ نے حلال لا کر کھلایا تھا اور تم سارا حرام دے رہے ہو، کہاں سے لا کر کھلا رہے ہو؟ جو وقت مقرر کیا ہے 8 سے 8 تک ڈیوٹی ہے، اس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں، جب تنخواہ لے رہے ہیں اور ڈیوٹی پر پورا نہیں اتر رہے، وہ پیسہ حلال کا، پیسہ حلال کا، سود لی، سود کے لیے لوگوں کو پیسے دے رہے۔ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں قرض دے دیجئے، نہیں ہے، چلو پھر میں سود لے لیتا ہوں، دھمکی، شاہ جی کو دھمکی، اگر نہیں قرض دو گے تو پھر میں سود لوں گا، گناہگار آپ ہوں گے میں نہیں ہوں گا۔ اے پاپی، حلال کھائیے، حلال۔ پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں اور بھوک نے ستایا ہوا ہے، اور کھجور ردی سی ایک نظر آگے، فرمایا دل کرتا ہے بھوک کی وجہ سے اٹھا کر کھا لو، لیکن ڈر یہ کہیں صدقے کی نہ ہو۔ اتنا احتیاط۔ یہ حلال کھلانے والوں کی اولادیں پھر اکثر کیا ہوتا ہے، پھر وہ فرما بردار ہوتی، پھر وہ مسلمان ہوتی ہیں، پھر وہ ممبر پر کھڑی ہوتی ہے، پھر وہ قرآن بیان کرنے والی ہوتی ہے، پھر وہ توحید کا ڈنکا بجانے والی ہوتی ہے۔ ہم نے دیا کیا اولاد کو؟ بیوی تو کہے گی اسٹیٹس، اب میں اس سے تنگ آ کر اپنا اسٹیٹس کیسے اوپر کروں؟ تنخواہ تو گزارا نہیں ہو رہا، پھر میں چمڑیاں ادھیڑتا ہوں نا، پھر میں چمڑیاں ادھیڑتا ہوں۔ پچھلے دنوں اتفاق ہوا ایک دفتر میں جانے گا، سارے کیمرے لگے ہوئے، رشوت حرام ہے، بار بار راشی والمرتشی کلاہما فی النار، کوئی بھی رشوت دے سکتا۔ وہ بندہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں، اس نے کہا ادھر آؤ، اندر چل کمرے میں، وہاں کیمرہ نہیں ہے، وہاں کیمرہ نہیں ہے، لا پیسے دے تیرا بھی کام کر کے دے تو فارغ، وہ کام کروا کے وہ آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ والد کی ذمہ داری ہے، حلال کھلائے، حلال کھلائے۔ دیکھیے قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے، فرمایا والد نے بیٹے کو، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بیٹے کی تربیت کر رہا ہے باپ، کون ہے؟ لقمان۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی نصیحت کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، قبر پرستی حرام ہے، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ اور یہاں قوم ساری کی ساری، اللہ اکبر، 1% اہل توحید ہے پورے پاکستان میں، باقی سب قبر چٹ۔ میں سن رہا تھا انڈیا کا مولوی کہتے پیر عبد القادر جیلانی
ایک ہندو نے اس کے پیشاب کے 4 قطرے گرتے ہوئے دیکھ لیے اور اس میں اتنی چمک تھی کہ اس نے کلمہ پڑھ کر سارے کے سارے 400 بندے مسلمان ہو گئے. لا الہ الا اللہ. اور نیچے سارے گونگلو بیٹھے کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا پہنچا ہوا تھا مولوی. پیشاب کے قطرے دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. میرا پیغمبر ایسے ہی مکے میں مارے کھاتا رہا. لا الہ الا اللہ. اور لوگ پتھر مار رہے, گردن میں چادر ڈال کر قتل کرنے کی کوشش کر رہے. وہاں تو کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہوا, اور تم نے اٹھا کر اس بغدادی کو کیا بنا دیا. اسلام اتنا ہے کہ مولوی کے پیشاب کے قطرے دیکھ کر لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا جائے گا. ہے ظالم و حیا نہیں آتی. یہ پیغمبر ہر بیٹے کو کہہ رہے یا بنی لا تشرک باللہ, لا تشرک باللہ. پہلی نصیحت اولاد کو یہ کرے قبر پر نہ جانا, اس پہ سجدے نہ کرنا قبر پر جا کر. یہ گولڈے کی پھکی شکی نہ کھا لینا. کوئی کچھ کہے یہ پیر یہ کر سکتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر کرنے والا ہوتا کبھی قبر کے اندر جاتا ہی نہ, باہر نہ بیٹھا رہتا. لا تشرک باللہ. اپنی اولاد کی سب سے زیادہ تربیت یہ کرے کہ کہیں حلیم نہ آ جائے حسین کے چہلم کا اور بچے نہ کھا لیں. انہیں پتہ ہو یہ بدعت, یہ عید میلاد کی چاول اور یہ مٹھائیاں اور یہ جائز نہیں. انہیں خبر ہونی چاہیے. اسے ویسے ساری خبر ہے, 1 مربع تیری باپ کی زمین ہے, 2 گاڑیاں تیرے نام ہے, 10 پلاٹ تیرے فلانے ہیں. اسے ہر چیز خبر. اسے پوچھو قبر, ان کو پتہ نہیں ابا جی جاتے کہ نہیں جاتے تھے, اسلام کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا. یہ قرآن اللہ نے بنا دیا لقمان علیہ السلام کے قول, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اے میرے بیٹے شرک نہ کرو, ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا. پہلی وصیت ہے, پہلی وصیت شرک نہ کرنا. دوسری وصیت یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ, رائی کے دانے کے برابر بھی. رائی کے دانے کو پلڑے میں رکھے نہ پلڑا جھکتا ہے نہ اٹھتا ہے, وزن ہی کوئی نہیں, وزن ہی کوئی نہیں. اتنا برابر بھی کوئی گناہ ہوگا نا, یاد رکھیے یا بنی, یا میرے بیٹے تو چھپ کر جو چاہے کرے. دیکھنا کل کو یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, رائی کا دانہ. کوئی شے نہیں ہے, دلی پر رکھو, کوئی شے ہی نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کا کام اتنا بھی ہوا نا, اور کس کس جگہ پر من فتکن فی صخرۃ, چٹان کے اندر, چٹان کے اندر بغیر دروازے کے کسی چٹان میں بھی کوئی گناہ کرے گا تو یاد رکھنا وہ بادشاہ ہے, وہ سے بھی لے آئے گا. یاتی بھی اللہ. بیٹے کو نصیحت کی جا رہی کہ تو چوری چوری کھا لے گا نا بچوں کا مال. آیا بکرا بچوں کے لیے اور کھا گیا مولوی سارا. وہ ہم نے ایک کوک رکھا, F10 کا تو وہ کوک تھا, کوئی کسی مسجد مدرسے کا, میں نام نہیں لیتا. اس نے دیکھا بھی گوشت آیا تو بچوں کو پکا کے کھلا دیا. اس نے دوسرے کوک کو کہا کہ بھائی پھر پکانا یہ بکرا. انہوں نے کیوں؟ اس نے کہا ہم تو اپنے مدرسے میں کسائی سے ادھر بکرا آتا تھا, ادھر کسائی کے پاس چلا جاتا, پیسے لے کے مولوی کو دے دیتے, آدھے وہ لے لیتا آدھے میں لے لیتا. تو سچا واقعہ آپ کا F10 کا ہی ہے. بکرا دے کر گیا کہ یہ بچے کو کھلا دینا. تو رات کو پھر مصیبت آ گئی,
پھر گیا بکرے والے کے پاس جہاں سے لیتا تھا. اللہ کی شان، وہ بڑا بادشاہ ہے. یاتے بھی اللہ، یہ مولوی نے شام کو بکرا لیا جا کے اسے بیچا. وہاں گیا وہی بکرا دوبارہ کھڑا ہوا. اس نے کہا یہ کدھر سے آیا؟ کہا ایک مولوی بیچ کر گیا. اب لوگ کیا کرنے لگ گئے ہیں کہ جی بکرا چھری پھیر کر اپنے گھر کے دروازے میں پھر گاڑی میں ڈال دیتے ہیں، وہ لا کر پھر کسائی کو دے دیتے. یہ کوئی کم ہے؟ جتنا حرام یہ کھاتے ہیں شاید ہی کوئی کھاتے ہوں. معذرت کے ساتھ مولوی مجھ سے ناراض رہتے ہیں بڑے. فرمایا فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. یہ نہ کہیں سارے مولوی رگڑ دیے. چٹان کے اندر بھی کوئی گناہ ہوگا، آسمانوں میں بھی ہوگا، زمین کے اندر بھی ہوگا. یا بے اللہ، اللہ اس گناہ کو سامنے لے آئے گا. بیٹے چھپ کر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ رب نہیں دیکھتا. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، وہ بڑا باریک بین ہے. اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اس سے کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم کسی بے سوراخ پتھر میں داخل ہو کر بھی گناہ کرو گے جس کا کوئی نہ دروازہ نہ کوئی کھڑکی، اللہ پھر بھی ظاہر کر دے گا. پھر بھی ظاہر کر دے گا. یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ مولوی قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ دیکھ لو کیسے ڈنڈیاں مارتے ہیں. کسی سے پلاٹ خریدنا ہو تو پھر دیکھو، کسی سے لینا ہو تو پھر دیکھو، بیچنا پڑ جائے تو پھر دیکھو. دھوکہ فراڈ دنیا کے اندر. اور جی میری شاہ صاحب دعا کرے میری اولاد بڑی نیک ہو جائے. ہاں تو اسے امام کعبہ کا امام بنا دے، کھلایا اس کو سارا حرام ہے. تیسری نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز پڑھا کر. نماز پڑھا کر. میرے پاس مریض آتے ہیں، میں اسے پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ اگر نہیں جی. میں کہتا ہوں عیسائی ہے؟ ایسی بڑی بڑی آنکھیں نکال کے دیکھتے میں، عیسائی ہے؟ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں نے کہا عیسائی نماز نہیں پڑھتے اس لیے پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا شاید آپ عیسائی. نہیں میں ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، سید ہیں. سید ہے، پھٹکار ہے تیری سادات پر. سید ہو کر نماز نہیں پڑھتا؟ تیرے سید نے تو کہتے ہیں کربلا میں سجدے میں سر کٹوایا تھا. لوگ کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز نہ چھوڑنا. ہم میں سے دیکھ لو کتنے نمازی ہیں. جب باپ ہی نمازی نہیں تو بیٹا نماز پڑھے گا؟ تو گجرا والے میں ایک باپ نے دیکھا دیکھی اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دی. صفا اکیڈمی میں پڑھی ہے، معیاری اکیڈمی ہے. اس نے بچے کی تربیت کی، بچے کو تیار کیا، قرآن یاد کرانا شروع کر دی. اس نے تہجد میں اٹھ کے تہجد شروع کر دی. چھوٹے سے بچے نے گھر کے اندر ٹیلی ویژن چل رہا تھا. ابا جی یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بند کرو اس کو. ابا نے کہا یہ کی مصیبت ہے. اب منزل یاد نہیں تھی. رات کو 2 بجے اٹھ کے 3 بجے اٹھ کے اونچی اونچی قرآن جو پڑھا تو باپ صبح اٹھ کے غصے میں اسے گاڑی میں بٹھایا، چل تیرے استاد کے پاس. جا کے اسے کہتا ہے میں نے اس کو حافظ بنانا تھا، خود حافظ نہیں بننا. یہ میرے کمرے میں سونے نہیں دیتا مجھے. بس نکل گیا ایمان اسلام سارا. تو شکر کر تیرا بچہ تیرے گھر میں قرآن پڑھ رہا، ورنہ ساری اولاد گانے گا رہی ہے، بے حیا ہے، بے پردہ ہے، غیرت کا جنازہ نکال دیا. یہ ایک بچہ قرآن پڑھنے لگ گیا ہے، تجھے اسی سے تکلیف ہو گئی. میرے 5 بچے ہیں، اور ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، تاجر ہیں. یہ بیچارہ بس مسجد تڑی ہے، 24 گھنٹے بھاگتا ہے. تو مسجد میں اذان ہوتی ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے، مسجد ابا جی نماز کے لیے اٹھو چلیں. دماغ کھا لیا اس نے، لا الہ الا اللہ. اور کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی بڑی عمدہ تربیت کروں گا. کیا کرے گا؟ صبح سے ایک نماز نہیں پڑھی تو نے. اور بیٹا دیکھ رہا ہے کہ ابا جی جب مسلح پہ نہیں تو بیٹے کا کیا کام مسلح پہ. میں پچھلے دن گھر میں گیا، میں نے کہا جائے نماز ہے، ڈھونڈتے پھرتے ہو. جائے نماز نہیں، چادر پہ پڑھ لو، پاک ہے. میں نے کہا کیوں مسلح ہی نہیں، مسلمانوں کا گھر نہیں ہے. کیا بتاؤں آپ کو.
یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. یہ 3-4 چیزیں رہ گئی ہیں بڑی قیمتی ہیں. بچے کی تربیت میں جیسے ماں کا کردار ہے نا، ایسے ابا جی کا بھی کردار ہے. ابا جی یہ نہ کہ میں صبح اٹھ کے جاتا ہوں اور آتا ہوں شام کو کما کے پھر مجھے مصیبت میں. جو کما کر لا رہا ہے نا وہ چیک کر لے حلال ہے کہ حرام. ٹھیک ہے تو محنت کر، اگر حلال کھلایا نا تو پھر خیر کی امید رکھ. اگر حرام کرایا پھر قبروں پہ چاٹے گا وہ ساری رکھ. اور پیر بڑے خوش ہوں گے ایسے سارے پیدا ہوں کہ ہمارا کاروبار چلتا رہے. صلی اللہ علیہ وسلم.